محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، قربانی کی یاد دلاتا ہے، امام حسن حسین شہدائے کربلا کی یاد، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج وہ بھی قربانی کا سبق دے رہا ہے، جد و جہد۔ تو اسلامی سال کا اول اور آخری مہینہ اگر دیکھیں، انسانوں کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، جد و جہد، زمین دھرتی کی قربانیاں، جہاد اور بہت کچھ، تو یہ ہمارے اسلام کا مقصود اور مطلوب ہے۔ شہادت بڑا مقام رکھتی ہے۔ صحابہ کرام شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، شہادت کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہید جنت میں جب جائیں گے، شہید جنت میں جب داخل کیے جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے۔ وہ شہد، دودھ کی نہریں، وہ جنت کے باغات، وہ ساری راحتیں جنت کی سمیٹیں گے، مگر تسکین نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ فرمایا جنت میں ساری خوشیاں، ساری راحتیں، ساری نعمتیں، ساری تسکین، ساری خواہشیں، سب کچھ جنت میں رکھ دیا ہے، مگر شہید جو ہے یہ سب راحتیں چکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھیں گے۔ اللہ فرمائیں گے شہیدو کیا میری جنت میں کچھ کمی ہے؟ کیا جنت میں کچھ کمی رہ گئی ہے کہ تم خوش نہیں ہو اتنے؟ شہید کہیں گے اللہ تیری جنت بے مثل بے مثال ہے، راحتوں سے، عنایتوں سے، تسکینات سے بھری ہوئی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، مگر پروردگار جو شہید ہوتے وقت راحت ملی تھی، جو شہید ہوتے وقت تسکین ملا تھا، شہادت کے وقت جو ذائقہ اور راحت اور دیدار میں نصیب ہوا تھا، وہ ذائقہ، وہ چسکا، وہ مزہ جنت میں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ کہیں گے شہید اللہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج، ثم اقتل، پھر ہم تیری راہ میں شہید ہو جائیں، ثم ہوئی، پھر تو ہمیں زندہ کر، پھر دنیا میں بھیج، پھر شہید ہوں۔ یعنی شہادت کے مزے میں جو راحت ہے وہ جنت میں بھی نہیں۔ شہادت معمولی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید کے جسم سے قطرہ خون کا زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یعنی شہید واحد ایسی اعزاز ہے، ایسا مقام ہے کہ شہید ہونے والا اللہ کا دیدار پاتا ہے، اور اس کی تسکین میں اللہ کے دیدار کی راحت میں کھو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے دیدار میں جو ذائقہ ہے وہ کہیں اور نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شہید ایک ایسا اعزاز ہے اس سے فرشتے بھی حساب و کتاب نہیں لیتے۔ قبر میں جا کر سب کو حساب دینا ہے، لیکن فرشتے حساب، یہ شہداء جو ہیں یہ حساب سے مستثنی ہیں، قبر میں جاتے ہی جنت میں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ تو رزق کھاتے ہیں۔ یعنی شہید تو جنت کی نعمتیں ابھی سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، ابھی حشر کا مقام نہیں آیا، جنت دوزخ میں داخل ہونے کا مرحلہ نہیں آیا، مگر شہید پہلے داخل ہو گیا۔ ادھر سے روح قبض ہوئی، ادھر جنت میں، جنت کی نعمتیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی آج جتنے بھی ہمارے شہداء زندہ ہیں، عمر فاروق کی یہ یکم محرم کو شہادت تھی، زندہ ہیں۔ عثمان غنی شہید ہوئے تھے، زندہ ہیں۔ علی حیدر قرار زندہ ہیں، شہید ہوئے۔ اور آل تمام وہ شہداء کربلا زندہ ہیں، انہی جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور وہ انگنت شخصیات، لاکھوں لوگ اللہ کے نیک بندے بندیاں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وہ زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں، وہ قبر میں قید نہیں ہیں، دنیا میں گھومتے ہیں، جہاں دل چاہے جاتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ زندگی اور اس زندگی کے درمیان پردہ ہے۔ یہ عالم اجسام کی زندگی ہے، وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اب اس میں ایک پردہ ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوں ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ ہمیں دیکھیں گے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، ان کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو جو شہداء ہیں ان پہ تو رونا تو نہیں نا چاہیے، ان کو خود کو اپنے آپ کو زخمی کرنا، پیٹا پاٹی کرنا، یہ تو ایک رسم بنی ہوئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ یہ سینہ کو بھی یہ ماتم، یہ سارا جاہلانہ کام ہے۔ جناب رسول اللہ کی 55 سے زیادہ حدیث ہیں جس میں آپ نے اس سے منع کیا ہے، اور اقوال میں امام حسن حسین کا پڑھ کے دیکھ لو کہ کتنا سختی سے اس چیز کو منع کنڈم کرتے ہیں، اور قرآن کو پڑھ کے دیکھ لو، بار بار صبر کی تلقین کرتے ہیں، آمنصبروا وصابروا، جا بجا صبر صبر کا لفظ آپ پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ اب جو ہم بھی امام حسن حسین کو، اہل بیت کو فالو کرتے، اور وہ سب سے زیادہ داعی جو امام حسن حسین کو فالو کرتے ہیں، اس میں اور ہم میں فرق دیکھیے۔ ہم امام حسین کی سیرت کو اپناتے ہیں، وہ رسموں کو اپناتے ہیں۔ امام حسین کی سیرت کیا ہے؟ جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو اپنے نانے کو نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا۔ 7 سال 7 مہینے 7 دن امام حسین نے جناب اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی صحبت اختیار کی۔ اللہ، یعنی 7 سال 7 مہینے 7 دن کے تھے حضرت امام حسین جب حضور کا وصال ہوا۔ اتنی کم عمری میں اتنا علم حاصل کر لیا امام حسین حسن نے کہ آپ جب ان کی سیرت پڑھو گے، سیرت امامین پڑھو گے، تو حیران ہوں گے کہ چھوٹا بچہ 7 سال 7 ماہ کا، ہم دیکھیں کیا ہے، اور امام حسین نے 7 سال 7 ماہ میں جناب کی صحبت میں وہ سارا علوم، وہ ساری تربیت حاصل کر لی جس کا مثیل نہیں ملتا۔ ورع، تقوی، سخاوت، علم و عمل، ادب، صبر، سخاوت، رحم دلی،
مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا، جناب کے امام حسین کے غلام سے قیمتی پیالہ ٹوٹ گیا۔ اب آپ نے چہرے پہ ہلکے سے غصے سے جب غلام کی طرف دیکھا تو غلام قرآن کے قاری تھے، وہ بھی کیا دور تھا، ہر گھر میں ایک قاری، کسی میں 2 قاری، اور کئی گھر جس میں سارے قاری۔ اور آج کیا دور ہے کہ محلے پورے میں قاری نہیں ملتا، پوری اپنی فیملی میں قاری صاحب نہیں ملتے، پورے خاندان میں قاری، اور ملے گا بھی تو ادھورا قاری، لولا لنگڑا قاری، یعنی صرف حفظ کیا ہوا ہے، اس کو ترجمے کا نہیں پتہ، یا کچھ سیکھا ہے تو اس کو عمل کا نہیں پتہ، باعمل نہیں ہے، ادھورے نامکمل۔ ڈھونڈو، وہ قرآن کے قاری تھے جو غلام تھے امام پاک کے، انہوں نے دیکھا جناب امام کے چہرے پر اس نقصان کا جو تاثر ہے نظر آتا ہے، جھٹ سے وہ بولے والکاظمین الغیظ، قرآن کی آیت پڑھ دی۔ اب اثر کر رہا ہے قرآن والے جو حسین ہے نا، غصہ پی جانے والے، حسین نے غصہ پی لیا، کہا مجھے ختم۔ وَلَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن کا قاری تھا نا، آگے پھر اس نے لفظ پڑھ دیا، لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، فرمایا جاؤ معاف کیا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے غصہ پی جانے والے، اللہ کے لیے معاف کر دینے والے۔ آگے پھر اس نے آیت مکمل کر دی، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جاؤ آپ کو اللہ کے لیے آزاد کیا۔ یہ کوالٹی فالو کرنی ہے، غصہ پینے، رحم کرنا، معاف کرنا، اور سخاوت کا جناب کے گھر ہے۔ جناب نے جب آنکھ کھولی امام حسن پہ حسین نے دیکھا نانا تو نماز ہی نہیں چھوڑ رہا، کوئی قضا نہیں ہونے دیتا، تو امام پاک کی عادت میں نماز اتنی رچ بس گئی۔ امام حسین کے ماننے والوں سنو، امام پاک کی طبیعت نے اپنے نانے کو دیکھا نماز چھوڑتے نہیں، اور ساری عمر امام حسین نے نماز قضا نہیں کی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہاں تک کہ کرب و بلا میں تیروں، تلواروں، نیزوں، برچھوں، سب آلات زہر کی برسات ہو رہی تھی، جناب سجدے میں سر جھکا رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور سب تاریخ، سب مورخین اس پہ متفق ہیں کہ امام حسین کو شہید کیا جب آپ سجدے میں تھے۔ آپ کا سر مبارک جب جدا کیا تن سے تو جناب کدھر تھے؟ فالور، بڑے دعوے کرنے والوں، یا حسین کرنے والوں، فکر کرو، غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو۔ جناب حسین نے آنکھ کھولی، نانے کو بے نمازی نہ دیکھا، حسین نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ آخری مرحلے میں جب سب طرف تلواریں برس رہی تھیں، برچھے آ رہے تھے، تیر پھینکے جا رہے تھے، زخمی جسم تھا، چور و چور تھا، عذر تھا جناب، عذر تھا۔ ایسی حالت میں نماز ڈیلے ہو سکتی ہے، جائز ہے، ایسی حالت میں نماز قضا بھی ہو جائے مجرم نہیں ہے۔ جب چور و چور ہو، زخم درجنوں سینکڑوں زخم ہو اور جسم اس قابل نہ ہو کہ اٹھ سکے، اتنا مریض ہو، نیند بے ہوش، عذر ہے۔ مگر حسین نے کہا ٹھہرو، اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جب آپ نماز میں جاتے ہیں سجدے میں تو سر جدا کیا جاتا ہے۔ اور امام حسین کے ماننے والوں، آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ میں قسم سے کہتا ہوں، اور میرے تجربہ ہے، جو خود کو پیٹتے کوٹتے ہیں، ماحول سارا، آپ دیکھنا نمازی کتنے ہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں وہ نمازی نہیں ہے، ڈھونڈنا مجھے دکھانا، شاید کوئی لاکھ میں ایک آدھ بندہ مل ہی جائے، شاید ڈھونڈنا۔ یہ ساری رسمیں گلے سے لگا کے
اپنی رسمیں بنا کے، جو دین اصل ہے، جو حسین نے سکھایا ہے، جو حسین نے کر کے دکھایا ہے، وہ نہیں کر رہے۔ اب دوسری بات، حسین نے آنکھ کھولی تھی، اماں کو، فاطمہ کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، گود میں حسین، اماں تلاوت کر رہی، کام کر رہی ہے، چکی پہ تلاوت ہو رہی ہے، جھاڑو تلاوت ہو رہی، مشکیزہ تلاوت ہو رہی، کھانا بنا رہے تلاوت ہو رہی ہے۔ اماں کو تلاوت قرآن دیکھتے ہوئے اس حسین نے آخری نیزے سے جب سر تن سے جدا ہو گیا، سر نیزے پہ لٹکا ہوا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا۔ ماں کی تربیت سکھا گئی کہ قرآن بتانا، ذرا دیکھنا حسین کی نیازیں دلانے والے، پیٹ پٹوا کرنے والے کتنا قرآن پڑھتے ہو۔ اور دیکھا ابا کو، علی کو، شجاعت، بہادر اور جہاد، اور حسین نے جوان ہوتے ہی اور عمر بھر جہاد کو ترغیب دی، کوئی میدان جہاد خالی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جہاد کرتے کرتے اپنا کنبہ شہید کر دیا۔ اور ہم جہاد کہاں کر رہے ہیں؟ تو حسین پاک جو عملی طور پر سیرت حسین سے ملتی ہے، عمل ملتا ہے، اس کو فالو کریں، حسین کی روح خوش ہوگی، اہل بیت خوش ہوں گے جب ہم آپ کی سیرت کو فالو کریں گے۔ اور حسین کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بہت درجہ مقام۔ جناب فرمایا کرتے تھے مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ معمولی بات نہیں، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حسن حسین کو اکٹھا کر کے کھڑا کر دیں تو پوری تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی تھی۔ اللہ غنی۔ اور وہ حسن حسین جس کے فیصلے بھی فرشتے کرنے آئے، جس کے فیصلے بھی آسمانوں سے ہوں، جب اپنی رائٹنگ پہ فیصلہ لیں تو رائٹنگ کا فیصلہ دینے کے لیے اللہ جبریل کو بھیج دیں اور دونوں کو برابر قرار دیں، حسین بھی کم نہیں اور حسن بھی کم نہیں۔ اور وہ حسن حسین اگر ضد پہ آ جائیں کپڑوں کے لینے کے لیے اور گھر میں حالت نہ ہو کہ کپڑے لے لیں تو پھر جنت سے سلے سوائے کپڑے آ جائیں، فرشتہ درزی بن کے دروازہ کھٹکا کے کپڑے دے جائے اللہ کے حکم سے۔ اور وہ حسن حسین اور اگر کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں تو پھر دونوں کو نانے کی حدیثیں یاد آئیں، فوراً عمل کریں۔ ادھر حسین چل پڑتا ہے جلدی جلدی کہ نانا نے کہا تھا جو 3 دن کے اندر اندر صلح کرے گا مومن ہے، 3 دن گزر جائے صلح نہ کرے گناہگار ہے، جہنمی ہے۔ اور یہ بھی کہا تھا نانا نے جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہل کرے گا۔ حدیث یاد آتی ہے، حسن بھی چلتے ہیں حسین بھی چلتے ہیں اور دونوں راستے میں مل کر جپھی ڈالتے ہیں، مجھے بھی نانے کی حدیث، مجھے بھی نانے کی حدیث۔ یہ تھی تربیت۔ ساتھ بیٹھا بزرگ اگر وضو غلط کر بیٹھتا ہے تو ڈانٹتے نہیں، او بابا تینوں وضو نہیں کرنا آتا، چیک، ایسے نہیں، بابا جی ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہماری مانیٹرنگ کریں، ہمیں چیک کریں ہم دونوں میں سے وضو کون صحیح کرتا ہے۔ حسین بھی وضو کرتا ہے، حسن بھی بابا چیک کر رہا ہے۔ جب دونوں نے وضو کر لیا، بابا جی میرا وضو صحیح تھا نا، میرا صحیح تھا، بابا نہیں بیٹا تم دونوں کا صحیح تھا، غلط میرا تھا، میں دوبارہ کر لیتا۔ یہ تربیت تھی۔ اور اگر ایک کو ہرن کا بچہ مل جائے دوسرا اڑ جائے کہ میں نے بھی لینا ہے تو ہرن وہاں سے جنگل سے لے کر کے ہرن دوبارہ دوسرا بچہ لے کر جناب کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، حضور میرا پہلا بچہ آپ کے حسن کے پاس، دوسرا حسین کو عطا فرما دیجئے۔ معمولی شخصیتیں نہیں تھی، معمولی نہیں تھے، بڑا مقام تھا، مگر ہم نے ان کی سیرت کو فالو کرنا ہے۔ شان، مقام، عظمت کو سلام۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ حضور نے کندھوں پر
کچھ اندھیرا صبح صبح کا ٹائم تھا شاید، کندھوں پر جناب کو امام حسن کو حسین کو اٹھایا تو کہہ رہے کہ نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ مقصد کیا تھا؟ جناب رسول اللہ سواری بنے ہوئے، ایسی کوئی سواری ہوگی؟ تو جناب نے برجستہ نعم المرکب، دیکھو سوار بھی تو کتنا ہے، کہ اگر اتنی شاہی سواری، اتنی بے مثل سواری ہے تو سوار بھی اوپر جو بیٹھا ہے یہ بھی کم نہیں، یہ بھی بے مثل ہے۔ اللہ غنی، بڑا مقام، بڑا درجہ ہے، مگر آج تک امت نے اہل بیت کو، امام حسن حسین کو فالو نہیں کیا، آپ کی سیرت کو نہیں فالو کیا۔ قرآن پڑھنے والے تھے، نمازوں کی پابندی، جہاد، ترغیب، تقریر، تہذیب، وہ ساری چیزیں جو امام حسن حسین کرتے رہے، جناب نے عطا کی، علی فاطمہ سے وصول ہوئیں آگے تک، وہ ہم نہیں کر رہے۔ رسمیں اپنے سے نیا نیا، گھوڑے کا جوٹا پئیں گے جی ایسے شفا ہوگی، نیچے سے گزریں گے تو یہ ہوگا، سینہ کوٹیں گے تو یہ ہوگا، یہ مفاہیم تبرک بن جائے گا۔ بھائی سیرت کو فالو کرے، امام حسن حسین کی سیرت کو، جو انہوں نے پریکٹیکل لائف گزاری ہے وہ ہمیں اپنانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔